بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قومی آمدنی کے مختلف تصورات۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ قومی آمدنی کیا ہے۔ قومی آمدنی بیسیکلی عاملین پیدائش کے معاوضوں کا مجموعہ ہے۔ زمین، محنت، سرمایہ، تنظیم، 4 عاملین پیدائش ہیں ہمارے، اور ان کے معاوضے زمین کا لگان، محنت کی اجرت، سرمایہ کا سود اور تنظیم کا منافع۔ اگر ان چاروں کو جمع کر لیا جائے تو وہ قومی آمدنی کہلائے گی۔ اب یہاں پہ ہم قومی آمدنی کے مختلف تصورات کو دیکھیں گے۔ خام ملکی یا داخلی پیداوار، خام یا مجموعی قومی پیداوار، خالص قومی پیداوار، قومی آمدنی، شخصی یا ذاتی آمدنی، قابل تصرف شخصی آمدنی۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے خام ملکی یا داخلی پیداوار کسے کہتے ہیں۔ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، جی ڈی پی۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا جی ڈی پی کسی ملک کی جغرافیائی حدود کے اندر، یعنی کسی ملک کی باؤنڈری کے اندر ایک سال کے دوران اپنی زمین، محنت، سرمایہ اور دیگر وسائل کی مدد سے، یہ سارے عاملین پیدائش ہیں، ان کی مدد سے حتمی اشکال میں مطلب کہ فائنل گڈز، ٹھیک ہے، ہم اس میں سیمی مینوفیکچر نہیں لے رہے، ٹھیک ہے، ہم را مٹیریل نہیں لے رہے، ہم مینوفیکچر گڈز لے رہے ہیں۔ میں پیدا کردہ اشیاء و خدمات کی زرعی مالیت کا مجموعہ ہے، یعنی وہ چیزیں جو مارکیٹ پرائس میں فائنل گڈز موجود ہوں، مارکیٹ میں موجود، ان کی ہم نے مالیت کا مجموعہ لینا ہے، وہ کیا کہلائے گا؟ جی ڈی پی، یعنی آل فائنل گڈز اینڈ سروسز پروڈیوسڈ ان اے کنٹری ان گیون ٹائم پیریڈ، یعنی تمام اشیاء و خدمات جو ایک سال کے عرصے میں پیدا کی جاتی ہیں، خام ملکی یا داخلی پیداوار کہلاتی ہیں۔ اس میں ہم بیرون ممالک سے بھیجی گئی آمدنی کو شامل نہیں کرتے۔ یہ اس میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بیرون ممالک سے جو آمدنی کما کر بھیجی جاتی ہے، اس میں اس کو شامل نہیں کرتے۔ اچھا، خام ملکی پیداوار کی کل مالیت کو بازار میں مروجہ قیمتوں پر معلوم کرنے کے لیے ایک سال کے دوران پیدا ہونے والی تمام حتمی اشیاء و خدمات کی بازاری قیمت کو جمع کیا جاتا ہے، جبکہ بازاری قیمتوں کے لحاظ سے معلوم شدہ خام ملکی پیداوار میں سے اگر بالواسطہ ٹیکس منہا کر دیے جائیں، بالواسطہ ٹیکس وہ ہوتے ہیں جو لگتے کسی اور پہ ہیں اور دیتا کوئی اور ہے، یعنی انہیں پے کوئی اور کرتا ہے، ان میں سے ہم نے منہا کرنے ہیں اور آنے جمع کرنے ہیں۔ آنے حکومت کی طرف سے ملنے والی رعایت ہوتی ہے، اس کو ہم نے اس میں جمع کرنا ہے۔ تو عاملین پیدائش پر آنے والے اخراجات کے لحاظ سے خام ملکی پیداوار بلحاظ مصارف عامل معلوم ہو جاتی ہے۔ اگلا ہمارے پاس کانسیپٹ ہے، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ آنا کیا ہے۔ آنا حکومت کی طرف سے ملنے والی رعایت ہے، یعنی حکومت کسی چیز کی قیمت کا کچھ حصہ خود ادا کرتی ہے اور پھر عوام کو دیتی ہے۔ جیسے ہم یوٹیلٹی سٹور پہ دیکھ لیں، جس طرح سے ہم یہ دیکھ لیں کہ اگر ایک مثال کے طور پہ بات کرتے ہیں، اگر ایک کھاد کی بوری 1000 روپے کی ہے، گورنمنٹ چاہتی ہے کہ لوگ اس کو پرچیز کریں، خریدیں، اور شروع میں گورنمنٹ نے بہت زیادہ سبسڈی دی کھاد پہ، تو گورنمنٹ اس کو 1000 روپے کا پرچیز کر کے لوگوں کو 800 روپے کا دے گی یا سستا دے گی، آنا دے گی، ٹھیک ہے۔ بالواسطہ ٹیکس وہ ہے جس کا بوجھ دوسروں پر منتقل کر دیا جائے، یعنی ہم اس میں بات کر لیتے ہیں ٹیکس کی کہ اگر پروڈیوسر پہ لگتا ہے ٹیکس تو پروڈیوسر اس کا سارا بوجھ کنزیومر پہ ڈال دے گا، ٹھیک ہے، کس طرح سے کہ اس چیز کی قیمت کو تھوڑا سا زیادہ کر دے گا، یعنی چیز کی قیمت کو زیادہ کر دے گا۔ خام یا مجموعی قومی پیداوار، اس سے مراد کسی ملک میں ایک سال کے عرصے میں پیدا ہونے والی تمام تیار شدہ اشیاء و خدمات کی حتمی زرعی مالیت ہے، یعنی زرعی اجناس، گندم، چاول، کپاس وغیرہ صنعتی پیداوار، جتنی بھی اشیاء فیکٹریز کے اندر تیار ہوں گی، عاملین کی خدمات، اساتذہ کی، ڈاکٹرز کی، وکلاء کی، متفرق اداروں کی خدمات، بینکس کی دیکھ لیں گے، عدلیہ کی دیکھ لیں گے، پولیس کی دیکھ لیں گے، ان سب کی خدمات کو ہم لیں گے اس میں۔ خام قومی پیداوار از اکول ٹو خام ملکی یا داخلی پیداوار پلس بیرون ممالک سے پاکستانیوں کی بھیجی ہوئی رقوم۔ قومی یعنی ہمارے قوم سے مراد ہم مطلب اگر خام ملکی پیداوار ہے، ملک ایک علاقے کا نام ہے، لیکن خام قومی پیداوار ہے تو قوم نیشنلٹی، ٹھیک ہے، لوگوں سے بنتی ہے۔ یہاں پہ بیرون ممالک سے جتنی بھی آمدنی بھیجی جائے گی اس کو ہم شامل کریں گے، یعنی فورن ریمیٹنسز کو ہم نے جی ڈی پی میں انکلوڈ کرنا ہے، تو ہمارے پاس جی این پی آ جائے گی یا خام یا مجموعی قومی پیداوار آ جائے گی۔ نیکسٹ کانسیپٹ ہے ہمارے پاس خالص قومی پیداوار۔
خام قومی پیداوار میں سرمائے کی فرسودگی کے اخراجات بھی شامل ہوتے ہیں، یعنی جی این پی میں ڈپریسیشن الاؤنس بھی شامل ہوتے ہیں، سرمائے کی فرسودگی کے اخراجات بھی شامل ہوتے ہیں۔ اگر ان اخراجات کو خام قومی پیداوار سے منفی کر دیں تو باقی خالص قومی پیداوار حاصل ہوگی۔ سرمائے کی فرسودگی کے اخراجات ایسے ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیزیں لی جاتی ہیں تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی مرمت پہ جو اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں وہ سرمائے کی فرسودگی کے اخراجات کہلاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم جی این پی میں سے سرمائے کی فرسودگی کے اخراجات کو منہا کر دیں گے تو باقی ہمارے پاس خالص قومی پیداوار رہ جائے گی۔ نیکسٹ کانسیپٹ ہے قومی آمدنی۔ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ عاملین پیدائش کے معاوضوں کا مجموعہ قومی آمدنی کہلائے گی۔ قومی آمدنی از اکول ٹو خالص قومی پیداوار یعنی جی این پی پلس آن حکومت کی طرف سے ملنے والی رعایت مائنس بالواسطہ ٹیکس یعنی انڈائریکٹ ٹیکس کو ہم مائنس کر دیں گے جو لگیں گے کسی اور پہ اور دے گا کوئی اور۔ کس میں سے مائنس کریں گے ہم؟ قومی آمدنی کو حاصل کرنے کے لیے خالص قومی پیداوار میں آنے جمع کریں گے اور بالواسطہ ٹیکس کو ہم مائنس کریں گے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں شخصی یا ذاتی آمدنی وہ آمدنی ہے جو کسی ملک کے باشندوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اس میں سے ہم نے مشترکہ سرمائے کی کمپنیوں کے غیر منقسم منافع جات کو مائنس کرنا ہے۔ مشترکہ سرمائے کی کمپنیاں کسی سال کے دوران حاصل ہونے والا تمام منافع اپنے حصہ داروں میں تقسیم نہیں کرتی بلکہ اس کا کچھ حصہ اپنے پاس رکھ لیتی ہیں تاکہ ضرورت پڑنے پر استعمال کر سکیں یا دوبارہ سرمایہ کاری کر کے اس میں مزید اضافہ کر سکیں۔ اس لیے غیر منقسم منافع جات لوگوں تک نہیں پہنچتے اور شخصی آمدنی میں شامل نہیں ہوتے۔ ابھی تک ہم نے پیچھے جتنا کانسیپٹ پڑھے اس کے یعنی جی ڈی پی، جی این پی، این این پی وہ سارا قوم کا ہے، وہ ابھی تک ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوا لوگوں میں۔ اب ہم شخصی یا ذاتی آمدنی پرسنل انکم پہ پہنچے ہیں تو ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ ہم نے اس میں سے قومی آمدنی میں سے مشترکہ سرمائے کی کمپنیوں کے غیر منقسم منافع جات مائنس کرنے ہیں، یعنی کمپنیز اپنے سارا جو منافع ہوتا ہے وہ ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتی، کچھ رکھ لیتی ہیں تاکہ ٹائم پڑنے پر مزید سرمایہ کاری کر سکیں اس سے یا اس کو ٹائم پڑنے پر ضرورت کے وقت استعمال کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس میں سے شامل نہیں کرنا، ہم نے اس میں سے منہا کرنا ہے، نکال دینا ہے قومی آمدنی میں سے اس کو۔ منافع ٹیکس، حکومت آجروں یا سرمایہ کاری کرنے والے اداروں کے منافع جات پر ٹیکس لگا دیتی ہے، لہٰذا ٹیکس کی مالیت شخصی آمدنی میں شمار نہیں ہوتی۔ جو آجرین ہوتے ہیں، انٹرپرینورز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جو کاروبار کو شروع کرتے ہیں ان کے منافع پر گورنمنٹ ٹیکس لگا دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس ٹیکس کو بھی ہم نے اس میں شامل نہیں کرنا۔ ہم نے قومی آمدنی میں سے دو چیزوں کو نکالا، مشترکہ سرمائے کی کمپنیوں کے غیر منقسم منافع جات اور مائنس منافع ٹیکس۔ آگے ہم دیکھیں گے سماجی تحفظ کی کٹوتیاں، یہ بھی ہم مائنس کریں گے قومی آمدنی میں سے۔ ملازمین کی تنخواہ کا کچھ حصہ ان کو ادا نہیں کیا جاتا بلکہ ان کی اجتماعی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جاتا ہے یا ان کی ریٹائرمنٹ کے وقت ان کو دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اجرین بھی ملازمین کی بہبود کے لیے کچھ رقم تنخواہ سے کاٹ لیتے ہیں۔ یہ تمام رقوم لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی اور شخصی آمدنی کا حصہ نہیں بنتی، یعنی قومی آمدنی میں سے ہم نے سماجی تحفظ کی کٹوتیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی مائنس کر دینی ہے، منہا کر دینی ہے۔ جو کہیں ملازمین ہوتے ہیں، کہیں کام شروع کرتے ہیں تو ان کی پے میں سے، تنخواہ میں سے کچھ حصہ کاٹ لیا جاتا ہے، اس حصے کو بھی ہم نے مائنس کر دینا ہے۔ انتقالی ادائیگیوں کو ہم نے جمع کرنا ہے قومی آمدنی میں، باقی تینوں چیزوں کو مائنس کرنا ہے تو انتقالی ادائیگیوں کو ہم جمع کریں گے۔ انتقالی ادائیگیاں وہ ہوتی ہیں جن کے عوض کوئی پیداواری کام نہیں کیا جاتا، یعنی جو بغیر محنت کے گھر بیٹھے آپ کو مل رہی ہیں، جیسے پینشن، بڑھاپے کا الاؤنس، وظائف، جیب خرچ وغیرہ، یہ تمام ادائیگیاں قومی آمدنی میں کہیں شمار نہیں کی جاتی لیکن شخصی آمدنی میں شمار ہوتی ہیں۔ نیکسٹ کانسیپٹ ہے ہمارے پاس قابل تصرف شخصی آمدنی۔ قابل تصرف شخصی آمدنی وہ ہوتی ہے شخصی آمدنی میں سے اگر ہم براہ راست ٹیکس کو مائنس کر دیں گے تو قابل تصرف شخصی آمدنی رہ جائے گی۔ قابل تصرف شخصی آمدنی وہ ہوتی ہے کہ انسان اس کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل کسی کی آمدنی 30,000 ہے اور 30,000 اس کو پوری آمدنی نہیں مل رہی، یعنی اس نے سوچی بھی 30,000 ہے، پتہ بھی ہے اس کو اس کی آمدنی 30,000 ہے لیکن اس کو مل 27,000 رہی ہے یا 28,000 رہی ہے، اس طرح سے اس کو کچھ ٹیکس کٹ گیا۔ اب جو پیچھے رقم بچ گئی 28,000 یا 27,000، اس رقم کو وہ اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر سکتا ہے، یہ آمدنی اس کی قابل تصرف شخصی آمدنی کہلائے گی۔ اس طرح ہم نے قومی آمدنی کے آج مختلف تصورات دیکھے ہیں۔ بیسیکلی ہمارے پاس یہ 6 تصورات ہیں: خام ملکی پیداوار، خام قومی پیداوار، خالص قومی پیداوار، ٹھیک ہے، قومی آمدنی، شخصی آمدنی اور قابل تصرف شخصی آمدنی۔